إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَيْنِ لَا مُمَيِّزَ لَهُمَا لِأَنَّ لَفْظَ الْمُمَيِّزِ مُسْتَغْنٍ عَنْ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِيهِمَا كَمَا تَقُولُ عِنْدِي رَجُلٌ وَرَجُلَانِ. بحث جو ہے ہماری میرے عزیز بھائیوں اسماء اعداد کے بارے میں تھی، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسماء اعداد کے بارے میں دو طرح کی بحث ہے. ایک یہ ہے کہ اسماء عدد کا استعمال کے بارے میں ہے کہ ان کو استعمال کس طرح کرنا ہے، جو گزشتہ درس میں بیان کیا اسماء عدد کا استعمال تھا. اور دوسرا اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اسماء عدد کی تمیز کیا ہے. آج ہم اس دوسرے حصے کو شروع کر رہے ہیں کہ اسماء عدد کی تمیز کیا ہوگی. ذرا توجہ فرمائیے. ایک اور دو کی جو ہے تمیز ہوتی کوئی نہیں ہے عزیزو، تمیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور دو کی 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہے وہ جمع اور مجرور ہوتی ہے. 1 اور 2 کی تمیز کی ضرورت نہیں ہے. 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہے وہ جمع اور مجرور ہوتی ہے. اور 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمیز ہے وہ جناب مفرد اور منصوب ہوتی ہے. 11 سے لے کر 99 تک 100 1000 اور ان کا تثنیہ اور 1000 کی جمع کی جو تمیز ہے نا وہ مفرد اور مجرور ہوتی ہے. 100 کی تمیز مفرد مجرور، 100 کے تثنیے کی مفرد مجرور، 1000 اور 1000 کے تثنیے کی تمیز، اور اسی طرح جو مطلب ہے 1000 کی جمع ہے اس کی جو تمیز ہے وہ مفرد اور مجرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور فصل ہے، لیکن پہلے میرے خیال میں اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، پھر مطلب بعدینہ عرض کروں گا. توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَيْنِ لَا مُمَيِّزَ لَهُمَا. آپ جان لیں کہ 1 اور 2 کی لا ممیز لہما تمیز نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ لِأَنَّ لفظ الممیز مستغن عن ذکر العدد. کیونکہ لفظ ممیز جو ہے وہ عدد کے ذکر سے کیا کرتا ہے؟ بے نیاز کر دیتا ہے ان دونوں میں، واحد اور اثنین میں. کما تقولو جیسا تم کہو گے، عندی رجلون میرے پاس مرد ہے، تو اس سے واضح ہے کہ رجل یعنی ایک مرد مراد ہے. جب کہیں عندی رجلان میرے پاس 2 مرد ہیں، آگے جناب علی تمیز اور اس کے عدد وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَمَّا سائر الأعداد، اما جو بقیہ اعداد ہیں، فلا بد لہا من ممیز. فلا بد لہا، لہا یعنی اعداد، من ممیز جو بقیہ اعداد ہیں، لہا ان اعداد کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے. فَتَقُولُ فِي مُمَيِّزِ الثَّلَاثَةِ إِلَىٰ عَشْرَةٍ مَخْفُوظًا وَمَجْمُوعًا. پس تم 3 کی تمیز سے لے کر 10 تک. فَتَقُولُ فِي مُمَيِّزِ الثَّلَاثَةِ إِلَىٰ الْعَشْرَةِ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز مخفوظاً ومجموعاً جمع مجرور ہوگی. جمع مجرور ہوگی. تقولو تم کہو گے، ثلاثۃ رجال. دیکھا آپ نے 3 کی جو تمیز ہے ثلاثہ کی وہ جمع مجرور آئی ہے. ثلاثۃ رجال پڑھا ہے، جمع مجرور ہے. وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ 3 عورتیں جمع مجرور ہے. إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُمَيِّزُ لَفْظُ الْمِيَّةِ
مگر یہ کہ لفظ میاں جو ہے نا یہ تمیز ہو، اذا کان الممیز ہو، مگر یہ کہ جب تمیز خود لفظ میاں ہو، خود لفظ میاں جو 100 ہے یہ خود تمیز ہو، فحینئذ اس صورت میں یکون مخفوضا مفردا، اس صورت میں یہ جو میاں ہے یہ کیا ہوگا آغا جان؟ مفرد مجرور ہوگا، مفرد مجرور ہوگا۔ کون؟ یہ خود جو میاں کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی جب ممیز اور تمیز خود لفظ میاں ہو اس وقت یکون مخفوضا مفردا، تو یہ جو تمیز ہوگی مفرد مجرور ہوگی۔ تقول تم کہو گے ثلاث مئتین، دیکھا ثلاث مئتین پڑھا ہے، مفرد مجرور ہے۔ والقیاس، اور قیاس اور قاعدہ کے مطابق تو یہ چاہیے تھا، کہتے ثلاث مئتین او مئین، ٹھیک ہے؟ کیوں بھلا میات کہنا چاہیے تھا؟ کیونکہ جمع مجرور ہوتی ہے نا، 3 کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، قاعدہ تو یہ تھا۔ لیکن 100 کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب تمیز خود 100 ہو، میاں ہو، تو وہ مفرد مجرور ہوگی، ٹھیک ہے؟ وَمُمَيِّزُ 11 إِلَىٰ 99 منصوب مفرد، ممیز 11 إِلَىٰ 99 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوگی۔ تقولو تم کہو گے 11 رجلاً، 11 مرد، 11 تھا نا 11، تو اس کی تمیز آپ نے دیکھی ہے کہ مفرد اور منصوب آئی ہے، رجلاً ہے۔ و11 امرأتاً، 11 عورتیں، یہاں بھی امرأتاً ہے، مفرد اور منصوب ہے۔ یہ 1-2 عدد پہلے بتائے ہیں اور جناب اب آخری بتا رہا ہے، درمیان والے ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ و99 رجلاً، 99 99 مرد، و99 امرأتاً 99 عورتیں، تو 99 تک جناب دیکھا آپ نے تمیز مفرد اور منصوب آئی ہے۔ وَمُمَيِّزُ 100 و1000 وتثنیتہما وجمع الالف مخفوض مفرد، 100 کی تمیز اور 1000 کی تمیز اور ان تثنیتہما، 100 اور 1000 کا تثنیہ، وجمع الالف اور 1000 کی جمع، مخفوض مفرد مفرد مجرور ہوتی ہے۔ تقول تم کہو گے 100 رجلن، 100 مرد، 100 کی تمیز کیا آئی ہے؟ مفرد ہے، مجرور ہے۔ و100 رجلن، 200 مرد، تثنیہ ہے 100 کا، اور رجلن مفرد مجرور ہے، تمیز۔ و100 امرأتن، 100 عورت، تمیز کیا آگا جی؟ مفرد مجرور ہے۔ و100 امرأتن، 200 عورتیں، تمیز مفرد مجرور ہے۔ و1000 رجلن، 1000 مرد، رجل دیکھ رہے ہیں مفرد مجرور ہے۔ و1000 رجلن، ٹھیک ہے، تثنیہ، 2000 مرد، تمیز رجل کے شاہد ہے، مفرد مجرور ہے۔ و1000 امرأتن، 1000 عورت، مفرد مجرور ہے، تمیز۔ و1000 امرأتن، ٹھیک ہے، تو یہ تثنیہ ہے، اس کی تمیز مفرد اور مجرور ہے۔ و3 الآلاف رجلن، 3000 مرد، ٹھیک ہے، پچھلا مطلب کیا تھا؟ 1000 امرأتن، 1000 عورت، و1000 امرأتن، 2000 عورتیں، و3 الآلاف رجلن، 3000 مرد، تمیز مفرد مجرور ہے۔ و3 الآلاف امرأتن، 3000 عورتیں، تمیز مفرد اور مجرور آئی ہے، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وقس الہٰذا، اور اسی پر قیاس کرو۔ عدد کی بحث جو ہے وہ الحمدللہ تمام ہو گئی آقا جان، ٹھیک ہے؟ ابھی فصل شروع ہو رہی ہے ایک نئی، جس میں فرما رہے ہیں کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اسم یا مذکر ہوتا ہے یا اسم مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مؤنث اسے کہتے ہیں جس میں علامت تانیث ہو، یا لفظی طور پر یا تقدیری طور پر، اور مذکر وہ ہے جو اس کے خلاف ہے، یعنی مذکر وہ ہوتا ہے جس میں علامت تانیث
نہیں ہوتی۔ سوال جی، علامت تانیث کتنی ہیں؟ علامت تانیث 3 ہیں۔ الف مکسورہ، ٹھیک ہے، خود تا ہے جیسے طلحہ تا، الف مکسورہ جیسے حبلہ، الف اور ممدودہ ہے الف جیسے ہمراہ، ٹھیک ہے، اور ایک تا مقدر ہوتی ہے۔ تا مقدر جو ہے نا وہ مطلب ہے اگر تصغیر نکالے نا کسی کلمے کی تو وہ تا نا باہر آ جاتی ہے، جیسے ارض ہے، اب یہ مؤنث ہے، دلیل یہ ہے تصغیر نکالے نا تو بنتا ہے اریضا، دار سے دویرتن وہ نکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب مؤنث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا مؤنث حقیقی ہوتی ہے یا مؤنث لفظی ہوتی ہے۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، جیسے امرأہ ہے، مقابلے میں عورت کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، مرد۔ ناکا اونٹنی، اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ، واضح بات ہے۔ لفظی کیا ہے؟ لفظی وہ ہے جو اس کے خلاف ہے، یعنی مطلب جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے، جیسے ظلمت ہے، عین ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ آپ نے فعل کے احکام جاننے ہیں جب ان کی نسبت دی جائے مؤنث کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو مثلا فعل کیسا آئے گا جب اس کو نسبت دیں مؤنث کی طرف، تو ہم ان کا اعادہ نہیں کرتے ہیں۔ اس فصل میں میرے عزیزوں کیا بیان ہوا ہے؟ تقسیم کیا ہے ہم نے کہ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، مذکر اور مؤنث میں اسم کو تقسیم کیا ہے۔ مؤنث اسے کہتے ہیں جس میں علامت تانیث ہو، مذکر اسے کہتے ہیں جس میں علامت تانیث نہ پائی جائے۔ پھر یہ ہم نے دیکھا اور عرض کیا کہ مؤنث کی جی کیا علامتیں ہیں؟ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ کیا جناب؟ اس میں تا ہوتی ہے، تا ہوتی ہے، یا دوسری جناب الف مکسورہ ہے، تیسری الف ممدودہ ہے، اور ایک تا مقدرہ ہوتی ہے جو تصغیر نکالنے سے باہر آ جاتی ہے۔ پھر اس مؤنث کو تقسیم کیا ہے 2 حصوں میں، یہ مؤنث حقیقی ہوتی ہے اور ایک مؤنث لفظی ہوتی ہے۔ مؤنث حقیقی وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، جیسے امرأہ ہے، ناکہ ہے، اور لفظی وہ ہوتی ہے جو اس کے خلاف ہوتی ہے، یعنی جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہوتا۔ توجہ فرما لیں۔ فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث، اسم یا مذکر ہوتا ہے یا اما مؤنث یا مؤنث۔ والمؤنث ما فیہ علامات التانیث لفظا او تقدیرا، مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث ہو لفظا او تقدیرا، علامت تانیث یا لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ والمذکر ہوا ما بخلافہ، مذکر وہ ہے جو اس کے خلاف ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس میں علامت تانیث نہ ہو۔ وعلامت التانیث ثلاثۃ، علامت تانیث 3 ہیں۔ التا کا طلحہ، جیسے طلحہ تا ہے نا، والالف المکسورہ، الف مکسورہ کا حبلہ، حبلہ کہتے ہیں حاملہ عورت کو، والممدودہ اور الف ممدودہ کا ہمراہ، سرخ عورت، صفراء زرد عورت، والمقدر انما هو التاء فقط، جو ہوتی ہے نا لفظی علامت نہیں ہوتی علامت تانیث، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ تقدیری ہوتی ہے۔ والمقدر جو مقدر ہے، انما هو التاء فقط، وہ تا ہے۔ کا ارض و دار، جیسے ارض ہے، دار گھر، ارض زمین، بے دلیل اریزۃ و دویرۃ، اریزۃ و دویرۃ، تصغیر نکالیے نا۔ ثم المؤنث ولا قسمین، پھر مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔ حقیقی، حقیقی وہو ما بإذائہ حیوان مذکر، حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، کا امرأۃ جیسے عورت ہے، و ناقۃ اور اونٹنی۔ واللفظی، حقیقی و لفظی، اور مؤنث لفظی کیا ہے؟ وہو مجازی، اور وہ مجازی ہے، بخلافہ لفظی وہو مجازی بخلافہ الحقیقی، وہ حقیقی کے خلاف ہے۔
کیا مطلب؟ یعنی اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہوتا۔ کا ظلمت و عین وقد عرفت احکام الفعل، آپ نے فعل کے احکام پہچانے۔ اذا اسند الی المؤنث، جب اس فعل کی نسبت دی جائے مؤنث کی طرف، فلا نعیدها، ہم ان احکام کا اعادہ نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا وہ کیا تھے؟ جب فعل کی نسبت دی جائے مؤنث کی طرف، تو آپ سابقاً جان چکے ہیں کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا جو فعل ہے وہ کیا آتا ہے؟ وہ مؤنث آتا ہے۔ نہیں کہتے تھے ضربت ہندن؟ اگر جو مطلب ہے فاعل ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہے، فعل کو مذکر بھی لا سکتے تھے، مؤنث بھی لا سکتے تھے، وہ بھی آپ نے جانا۔ طلع الشمس، طلعت الشمس، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مطلب ہے ان کی طرف تھوڑا سا رجوع کیا جائے، رجوع کریں۔ موفق رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔